پاکستان کے سیکولر اور مذہبی حلقے پاک افغان تعلقات میں کشیدگی کے اسباب دونوں ممالک کے تاریخی تناظر کی بجائے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے مطابق کرتے ہیں۔ سیکولر طبقے کی نظر میں پاکستان کی فوج نے افغان مذہبی شدت پسندوں میں جہادیزم کو پروموٹ کیا اور ڈالر جہاد کو افغانوں کی پہچان بنا دیا، جس کی وجہ سے ایک ایسے افغان معاشرے کو تنگ نظر مذہبی رجحانات کی طرف مائل کر دیا گیا جہاں کل تک لڑکیاں مغربی لباس سکرٹ اور جینز پہن مخلوط نظامی اداروں سے منسلک تھیں، اور افغانستان ایک آزاد مغربی روش ملک تھا جہاں سر عام شراب و منشیات دستیاب ہوتی، ہپی سے سیاحوں کی بھرمار تھی۔ افغانستان ایک آزاد خیال سیکولر ملک تھا، مگر پاکستان کی فوج نے وہاں شدت پسندی کو فروغ دیا اور افغان دانشور تو افغان عورتوں کے برقع پہننے کا الزام بھی پاکستان کو ہی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ افغانستان میں برقع بھی پاکستان سے ہی لایا گیا، ورنہ افغان خواتین میں تو اس کا استعمال ہی نہیں تھا، مگر پاکستان کے بننے سے قبل کی تصاویر میں افغانستان میں برقع پوش خواتین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 1929 میں جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، برقع ختم کرنے کی کوشش میں شاہ امان اللہ خان کے خلاف جہاد بھی افغانوں نے ہی کیا تھا، مگر حسب روایت پاکستان کو ہی اس کا مورد الزام اور سب برائیاں پاکستان کے نام شیوائے افغانہ ہے۔ اب ٹرمپ نے پاکستان کا نام لے کر اس کو کھلی دھمکی دے دی ہے تو افغانوں کا ہر دن عید اور ہر رات شبرات، لیکن افغان زیادہ خوش نہ ہوں، امریکہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان قائم رہنے اور اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے بنا تھا، ٹرمپ کا باپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال ہمارا سیکولر طبقہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے میں یہودی بھارتی لابی کے ایجنڈے پر ہی کام کرتا ہے، تو دوسری طرف دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی والے افغانوں کی پاکستان سے نفرت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی فوج نے امریکہ کو افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستانی سرزمین پر اڈے دیے، افغان مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی اور عظیم اسلامی خلافت جس کا امیر ملا عمر تھا کو ختم کروا دیا۔ اس وجہ سے وہ افغان جو پاکستان کا دفاع کرنے والے تھے اور ایک فوج تیار کر کے پاکستان سے مل کر بھارت کو فتح کرنے جا رہے تھے، مگر پاک فوج کی غداری کی وجہ سے یہ افغان پاکستان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ اب وہابی جماعتی یہ جان کر بھی کہ امریکی فوج کو افغانستان میں لانے کی تمام تر ذمہ داری خود طالبان پر جاتی ہے، اور تاریخی اوراق میں یہی لکھا جائے گا کہ امریکی فوج کی افغانستان میں آمد طالبان، القاعدہ اور CIA کی ملی بھگت کا نتیجہ ہی تھی۔ بہرحال سیکولر اور مذہبی حلقے ایک ہی رائے پر قائم ہیں کہ افغانوں کی پاکستان سے نفرت کی وجہ پاکستان کی فوج ہی ہے، اس لیے مانا جائے کہ لبرل ہوں یا وہابی مولوی دونوں ایک ہی ہیں اور یہودی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کی سیاست پر نظر ڈالیں تو قبول کرنا پڑے گا کہ مستقبل کی دنیا میں وہی ریاست سروائیو کر پائے گی جس کی دفاعی قوت قوی ہوگی، اور پاکستان کی فوج میں ہزاروں سیاسی خطائیں ہونے کے باوجود ملک سلامتی کا تقاضا ہے کہ فوجی قوت میں مسلسل اضافہ کیا جائے، ورنہ دوسری صورت عظیم اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کی تشکیل ہو جانے سے مسلم دنیا ہنود و یہود کے درمیان ایک سینڈوچ بن جائے گی۔ دفاعی ادارے پر تنقید کی بجائے اس کے اندر شامل جماعت غیر اسلامی، تبلیغی اور جماعت قادیانی کے افراد کو باہر نکالا جائے۔ جب فوج میں عوام دوست طبقہ جو غیر وہابی جماعتی قادیانی بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے تو فوج زیادہ مؤثر ادارہ بن جائے گا۔ مذہبی ہو یا لبرل، یہ دونوں ہی زمینی حقائق سے نابلد ہو ہمیشہ ایسی فکر کو پروان چڑھاتے ہیں جس کا مقصد ماں سوائے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو احمق کوتا نظر دانشور و صحافی وغیرہ جو افغان معاشرے کو روشن فکر قرار دینے کا معیار کابل کی 60-70 کے عشروں کی وہ تصاویر جن میں خواتین سکرٹ زیب تن کیے ہیں، ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ مغربی لباس کابل کے اپر سے لے کر لوور مڈل طبقے کی ضرورت اس لیے تھی کہ کم خرچ بالا نشین لنڈا بازار زندہ باد۔
اب لنڈا بازار سے شلوار قمیض جبہ یا حجاب تو ملنے سے رہا، غریب ممالک کی مجبوریاں کبھی کبھار کسی شہرت کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ بہرحال قابل کی حد تک تو خواتین کے لباس سے مغربیت کا رنگ نظر آتا ہے، مگر مجموعی طور پر پورا افغان معاشرہ قبائلی نظام کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ افغان معاشرہ اس وقت بھی سخت گیر مولوی کے اثر سے آزاد نہیں تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ 1978 کے افغان کمیونسٹ انقلاب کے بعد وہاں کے ملا طبقے کو شہرت، ڈالر، اسلحہ اور وہابیت مل گئی تو افغان مولوی ایک پولیٹیکل اور عسکری طاقت بن گیا۔ جو لبرل طبقہ کابل کی خواتین کو سکرٹ پہن دیکھ یہ بیان دیتا ہے کہ 60-70 کا افغان معاشرہ بہت زیادہ آزاد خیال تھا، تو ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ملا کا افغان عوام میں اتنا زیادہ اثر تھا کہ جدید افغانستان کے بانی شاہ امان اللہ خان تک کو انہوں نے بگا دیا تھا۔ خلقی پرچمیوں نے کسانوں میں مفت زمین تقسیم کرنے کی کوشش کی تو ملا نے اس زمین کے حصول کو کفر قرار دے دیا اور کسانوں نے زمین لینے سے انکار کر دیا۔ آج افغان عوام و حکمران یہی الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان کے اندر مذہبی جنونی طبقہ ایک بڑی طاقت بنا، مگر میں نے کابل شہر کے کیا ماڈرن اور کیا نسبتاً کم ماڈرن افراد سے جب بھی دریافت کیا کہ آپ ببر کارمل ڈاکٹر نجیب اللہ کے طرفدار ہیں یا مجاہدین کے، تو سکرٹ پتلون پوشوں کو یہی کہتے سنا کہ واللہ ما فقط اسلام میں قائم گل بدین استاد ربانی وطن دوست ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے، وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ اب ایک ایسا شہر کابل جو کمیونسٹ کنٹرول تھا اور ماڈرن بھی، اگر اس شہر کے 95% باسی ملا کے طرفدار تھے تو دیہاتی افغانوں کا کیا حال ہوگا خود سوچا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو افراد افغان تاریخ کا سرسری مطالعہ رکھتے ہوں تو ان کو معلوم ہوگا کہ افغان معاشرے میں ملا ہمیشہ سے اہمیت رکھتا چلا آیا ہے۔ اس میں پاکستان کے کسی ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل درست نہیں، اور پاکستان میں بھی جہادی مولوی مافیا افغانوں کے آنے سے ہی طاقتور ہوا۔ افغانستان میں طالبان کا نام استعمال کر کے پاکستان کو خوب تنقید کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو فقط اس لیے تشکیل دیا تھا کہ طالبان کے ذریعے افغانستان کو مکمل طور پر پاکستان کے زیر کنٹرول کر کے طالبان کو پاکستانی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اول یہ کہ طالبان کو سب سے پہلے خود روبانی نے پیسہ اور ہیوی اسلحہ فراہم کیا تھا، جس اسلحے کی مدد سے طالبان قندھار اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر قابض ہوئے تھے کہ روبانی قندھار میں اچکزئیوں کا ہول نہیں چاہتا تھا، لہذا اس نے اچکزئیوں کے مخالف نورزئی طالبان کی مدد کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر طالبان پاکستانی مفاد کی رکھوالی کے لیے ہی اقتدار میں آئے تھے تو کیا طالبان نے پاکستان کے مفاد کے لیے ڈیورنڈ لائن کو قبول کر کے دو مسلم ہمسایہ ممالک میں کشیدگی کی وجہ کو دور کیا؟ کیا پاکستان کو افغانستان میں کوئی فوجی اڈے فراہم کیے؟ کیا طالبان نے افغان سرزمین کا کوئی حصہ پاکستان کو عطا کر دیا تھا؟ کیا طالبان کا کوئی لشکر کشمیر کو فتح کرنے چلا گیا تھا؟ جو لوگ طالبان کو پاکستانی مفادات کے لیے ناگزیر جانتے ہیں وہ پہلے یہ تو بتائیں کہ طالبان نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کی کیا مدد کی، کون سے مفادات کی رکھوالی کی؟ افغانستان میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی طالبان کی حمایت کرنے کے پیچھے ایک ہدف یہ تھا کہ جلال آباد اور دیگر سرحدی علاقوں تک کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے، جس سے افغانستان کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے۔ مگر سچ یہ ہے کہ طالبان کا افغانستان میں ایک بڑی قوت بن سامنے آنا افغانستان کو تقسیم ہونے سے روکنا ثابت ہوا کہ طالبان سے قبل افغانستان عملی طور پر تقسیم ہو چکا ہوا تھا۔ ایک ملک میں 4 حکومتیں قائم تھیں، جنوب میں حکمت یار، شمال میں دوستم، بدخشاں میں مسعود، ہرات میں اسماعیل خان اور بامیاں میں ہزارہ ملیشیا کا کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ آج اگر افغانستان کا جغرافیہ تبدیل نہیں ہوا تو اس میں طالبان
نے ہی مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود طالبان کو پاکستان کا نوکر کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایک دن طالبان کو پاکستان کا نوکر، وطن فروش، افغانوں کا قاتل، تو دوسرے دن انہی طالبان کو بھائی کہا جاتا ہے کہ افغان حکمران اور دانشور ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ طالبان بھائی ہیں یا دشمن۔ طالبان کیا ہیں، پہلے افغان خود یہ طے کر لیں، پھر بعد میں ان کو کسی کا نوکر کہنا۔ افراسیاب خٹک صاحب، جو خود کو افغان تاریخ و امور کے ماہر سمجھتے ہیں، اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان سے دوستی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ طالبان یا دوسرے گروپوں سے۔ اگر طالبان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر خدا نخواستہ افغانستان ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان طالبان کو اقتدار میں لا کر افغانستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اول یہ کہ خٹک صاحب کو پاکستان پر کوئی الزام لگانے سے قبل سوچنا چاہیے تھا کہ 1947 سے لے کر آج تک افغانستان نے حکومت پاکستان کی بجائے بلوچ و پشتون علیحدگی پسندوں، ملا فضل اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے براہ راست دوستی کی ہے۔ اور خٹک صاحب کیسے افغان تاریخ کے طالب علم ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان نے ہمیشہ افغانستان سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر افغانوں کی طرف سے کبھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ خٹک صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ جان کر بھی کہ پاکستان سے کشیدگی کا آغاز افغانستان نے ہی کیا تھا اور وہ آج تک اپنی اسی پالیسی پر کاربند ہیں، مگر تاریخ کو جھٹلانے سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ اور رہی یہ بات کہ طالبان اگر پاکستانی مدد سے اقتدار میں آ گئے تو افغانستان ٹوٹ جائے گا، تو حامد کرزئی اور اشرف غنی نے تو طالبان کو اپنا بھائی کہہ کر اقتدار میں شامل ہونے کی کئی دعوتیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ حکمت یار کو کابل لانے والے خود افغان ہیں۔ طالبان سے زیادہ حکمت یار کا کابل میں آنا افغانستان کے وفاق کے لیے خطرناک ہے۔ افغانستان کا ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنا پاکستان سے زیادہ افغانستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ پشتون رہنماؤں کو اس حقیقت کا احساس ہی نہیں کہ وہ جتنا ڈیورنڈ لائن پر سردار داؤد کی پالیسی کو اپنائیں گے، اتنا ہی افغانستان میں بسنے والے دیگر اقوام میں علیحدگی کے رجحان مضبوط ہوں گے۔ افغانستان پاکستان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والا ملک ثابت کرنے کے لیے مغربی میڈیا کی خبروں کا حوالہ پیش کرتا ہے کہ فلاں اخبار یا فلاں شخص نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست کے طور پر لکھا ہے، جو کہ پاکستان کا ایک دہشت گرد ریاست ہونے کا پکا ثبوت ہے۔ اب افغان اگر مغربی میڈیا کو اتنا ہی معتبر جانتے ہیں تو پھر یہی میڈیا آزادی کی جنگ لڑنے والے فلسطینیوں کو بھی دہشت گرد کہتا ہے، تو پھر افغانوں کو فلسطینیوں کو بھی دہشت گرد قرار دینا چاہیے، ایران کو بھی ایکسس آف ایول کہنا چاہیے۔ افغان صدر، سیاستدان، بیوروکریٹ یا دانشور اور صحافی پاکستان سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایک ہی جملہ دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم افغانوں کو پاکستان کی نیت کا اعتبار نہیں کہ پاک افغان رسمی مذاکرات پاکستان اور افغانستان کے بیچ عمل لانے کے لیے افغانوں سے تعاون کے جو معاہدے بھی کرتا ہے ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جب دو حکومتوں میں کوئی ڈیل طے پاتی ہے تو اس کا ایک پرنٹ شدہ مسودہ تیار ہوتا ہے اور دونوں ممالک کے نمائندے معاہدے کی شرائط کے پابند ہو دستخط بھی کرتے ہیں۔ اب اگر افغانوں کا یہ الزام کہ پاکستان ہم سے کیے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا، تو افغان حکمرانوں کو اپنا الزام سچ ثابت کرنے کے لیے معاہدوں کی کاپیاں انٹرنیشنل عدالت و اقوام متحدہ لے جانی چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ہم سے جو مذاکرات کیے ان پر عمل نہیں کیا۔ تب تو کوئی لاجک بنتی ہے، ورنہ ہمیشہ سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے کیے وعدے پورے نہیں کیے، اس لیے پاکستان کی نیت کا افغانوں کو کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے معاہدے تھے کہ جن کو پورا نہیں کیا گیا۔ زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اس قسم کے بیانات افغان حکمرانوں کی اپنی اصطلاح ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس پاکستان فوبیا کے بخار کا نتیجہ ہے کہ ہر منطق کو رد کر بس پاکستان پر الزام لگا دو۔
عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ طالبان سرحد پار سے افغانستان میں داخل ہو دہشت گردی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ افغانوں کی اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے اگر پاکستان سرحد پر خاردار تاریں خندق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو افغان اس کی بھی مخالفت اس حد تک کرتے ہیں کہ گولہ باری کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اگر حقیقت میں طالبان پاکستان سے داخل ہو کر افغانستان میں ایسی دہشت گردی میں کامیاب ہو رہے ہوں جس سے لاکھوں افغان مارے جا چکے ہیں تو پھر کوئی بھی ایسی احمق حکومت نہیں ہوگی کہ سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے باڑ لگانے کی مخالفت کرے گی، مگر افغان پالیسی یہی ہے کہ پاکستان سے کشیدگی کی فضا کو ہر حال میں قائم رکھا جائے کہ افغانوں کا خیال ہے کہ امریکہ ضرور کبھی نہ کبھی پاکستان پر حملہ کر کے اس کو کھنڈرات بنا دے گا، جس سے پاکستان اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ اپنے وفاق کو قائم نہیں رکھ سکے گا، اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر افغانستان اپنی سرحدیں بلوچستان کے ساحل تک وسیع کر لے گا۔ اس ہی آس میں بیٹھے ہیں اور امریکہ افغانستان کو سلفی دہشت گردوں کا مرکز بناتا جا رہا ہے۔ افغان حکمران پاکستان دشمنی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ جیو پولیٹیکل صورتحال سے بھی غافل ہو اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر چکے ہیں کہ اس خطے میں امریکی افواج کے قیام کو چین، روس، ایران اور پاکستان بھی کسی طور قبول نہیں کرتا، اور افغانوں کی خواہش پر امریکہ کسی بھی صورت کسی بھی ایسے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا جو ایٹمی طاقت ہو۔ لہذا افغانوں کو اس خواب سے باہر نکل پاکستان سے سچی دوستی کرنے کی طرف آنا چاہیے، بلکہ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے۔ افغانوں کا ڈیونی لائن کو قبول نہ کرنے پر یہ موقف، کیونکہ اس لائن نے ایک پشتون قوم کو تقسیم کرا دیا ہے، اس لیے اس معاہدے کو قبول نہیں کرتے، تو اول یہ کیا افغانستان کی تاجکستان سے سرحد بندی سے تاجک ازبک قومیں تقسیم نہیں ہوئی؟ کیا ظاہر ہے کہ تقسیم ہوئی ہیں۔ تو پھر اس اصول سے تاجک و ازبک قوموں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ڈیورنگ لائن کے ایک طرف تو بلوچ قوم آباد ہے، تو بلوچ قوم تو ایک علیحدہ قوم ہے، نہ کہ پشتون ہے، مگر پشتونستان کے نقشے میں سارا بلوچستان شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا میں کسی نے اردو اخبار کا تراشا شیئر کیا تھا جس میں لاہور میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کو شہید لکھا تھا، اور اسی روز کابل میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کو شہید کی بجائے ہلاک ہونے والا لکھا تھا۔ اس پر قوم پرستوں نے اخبار پر خوب تنقید کی کہ کابلی کو ہلاک اور لاہوری کو شہید کیوں لکھا۔ اگر یہ اعتراض کرنا تھا تو پہلے افغانستان کے کسی اخبار کا تراشا بھی لگا دیا جاتا جس میں دہشت گردی کے نتیجے میں مرنے والے پاکستانیوں کو شہید کہہ کر پکارا گیا ہوتا۔ کابل دھماکے کا نشانہ بننے والوں کو شہید نہ لکھنے پر اعتراض کرنے والے کاش کبھی پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے بارے میں افغانوں کے یہ کمنٹ پڑھ لیں کہ افغان کہتے ہیں شکر ہے دال خور مر گئے، جشن مناؤ، خدا کرے اگلے دھماکے میں اس سے زیادہ پاکستانی ہلاک ہوں، کاش امریکہ اور ہند پاکستان پر ایٹم بم گرا دیں وغیرہ۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں نے کبھی افغانستان میں مرنے والوں کے بارے میں اس قسم کے نازیبا گھٹیا کمنٹس دیے ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانوں کے دلوں میں پاکستانیوں کے خلاف کتنی شدید نفرت ہے۔ جیسا کہ افغان بارہا الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت اور دہشت گردی کرواتا ہے، جو کوئی بھی اس الزام کی حمایت کرتا ہے اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے دے کہ کیا افغانستان نے پاکستان میں کبھی مداخلت اور تحریف کاری کروائی یا نہیں؟ اور جیسا کہ آج کل ہر آئے دن پاکستان اور افغانستان کے سیاستدانوں، صحافیوں یا حکومتی اہلکاروں پر مشتمل ٹاک شوز کروانے کا رواج شروع ہو چکا ہے، جن میں چند ایک کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ افغانستان کے صحافی اور پاک افغان تعلقات کے ماہر افراد کا پورا زور اس خود ساختہ نقطے پر ہوتا ہے کہ افغانستان میں تمام خراب صورتحال پاکستان کی وجہ سے ہی ہوئی۔ ہمارا ملک تو بہت پرامن تھا، مگر پاکستان میں جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آیا تو اس نے گلبدین جیسے خطرناک دہشت گردوں کو پاکستان مدعو کیا، جس نے افغانستان میں لاکھوں کا قتل کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بھٹو نے تو ربانی اور مسعود کو بھی پاکستان میں بلوایا تھا، مگر
افغان ان کا نام ٹاک شو میں اس لیے نہیں لیتے کہ یہ دونوں موجودہ دور کے افغان ہیروز مانے جاتے ہیں۔ بہرحال افغان 60 اور 70 کے عشروں کے سیاسی حالات جن کی وجہ سے داؤد کا تختہ الٹا اور اس کا قتل ہوا کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے طور پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ بھٹو کی وجہ سے ہی داؤد حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان ایک طویل خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے۔ ان ٹاک شوز میں افغان شرکا جن نکات تو بیانات کی تیاری سے شامل ہوتے ہیں، اپنی چرب زبانی سے ان کو اپنی بحث کا حاصل بنا دیتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر جانتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسامہ پاکستان میں مارا گیا، فلاں طالبان لیڈر ڈرون میں پاکستانی علاقے میں مارا گیا، پاکستان میں حقانی اور دیگر طالبان نے پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، افغانستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، پاکستان افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ نصیر اللہ بابر نے طالبان بنائے، ISI افغانوں کی بدترین دشمن ہے، جس نے پہلے گلبدین اور طالبان اور اب داعش کو بنا کر افغانستان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس قسم کے الزامات کی بچھار سے پاکستانی شرکا جو پاک افغان تاریخ سے تقریباً آگاہ نہیں ہوتے، بس خانہ پوری کے لیے ایسے شوز میں شرکت کرنے آ جاتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں، جس سے عام لوگوں میں یہی تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی پاکستان ہی افغانستان کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ افغان موقف غیر حقیقی اور بغض عداوت من گھڑت ہے۔ افغان اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی خاطر اس قسم کے الزامات تو لگاتے ہیں، مگر اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ عموماً پاکستان افغانستان کی مثل الزام تو نہیں لگاتا، اگرچہ اپنے موقف کو مدلل انداز میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہے کہ دراصل یہ افغانستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے مداخلت کے علاوہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کو فروغ دیا۔ اب اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں افغانوں کی مداخلت، کابل کا پشتونستان چوک، پشتونستان ڈے، افغان پوسٹ ٹکٹ پر پشتونستان کا نقشہ جس میں نصف سے زیادہ سرزمین پاکستان کی دکھائی جائے، افغانستان کی مداخلت کی گواہی نہ مانی جائے، تو پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ افغان حقائق کی بجائے بلیم گیم کو ہی اپنی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ بنا چکے ہوئے ہیں، اور باوجود ہے کہ افغانستان کی پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردی کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے بھی ہیں، مگر الٹا پاکستان کو ہی ہر خرابی کا الزام دینا افغانوں کی نظر میں سب سے بہتر طریقہ کار ہے۔ پاکستان کے دشمن بھارت سے افغانستان نے اس دن سے ہی دوستانہ تعلقات استوار کر لیے تھے جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو ISI تھی، نہ کوئی گلبدین، طالبان، داعش، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی پاکستان نے افغانستان کے کسی نسلی یا سیاسی گروہ کی حمایت کی کہ افغانستان میں کوئی بحران پیدا کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شدید ترین پاکستان مخالف اور پاکستان پر مداخلت کرنے کا الزام دینے والا افغان بھی اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا کہ 1947 سے ہی افغانستان نے پاکستان کو بلا جواز ایک دشمن ریاست جان کر پاکستان مخالف رجحانات اور عملیات کا فروغ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر ٹاک شوز یا انٹرنیشنل فارم پر پاکستانی شرکا افغانوں کے لگائے الزامات کا منہ توڑ جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ افغان اپنے الزامات میں سچے ہیں یا ان میں کوئی وزن رکھتے ہیں۔ آئے ایک بار پھر سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطلع کریں، افغانوں کو چیلنج کریں کہ وہ کیسے ان حقائق کو رد کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے افغانوں نے پاکستان سے دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ 30 ستمبر 1947 کو UNO میں افغانستان نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ انگریزوں کی غلامی سے آزادی، لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد پاکستان کو افغانوں نے انگریزوں کا بنایا۔ پاکستان کہہ کر مسلم دشمن کانگریس کی بولی، کیا افغانوں کا ایسا رویہ ہمسایہ داری کا حق ادا کرتا ہے؟ افغانستان کا پاکستان میں مداخلت کا پہلا واقعہ ریاست کلات کے
پاکستان کے وفاق میں شامل ہونے پر پرنس عبدالکریم نے جب اس کی مخالفت کی اور وہ افغانستان بھاگ گیا، جہاں افغان حکومت نے اس کو اسلحہ و پیسہ دے کر پاکستان کے خلاف گریلا جنگ میں استعمال کیا، کیا کوئی افغان اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے؟ افغانستان نے پاکستان مخالف ملیٹنٹ تیار کر کے پاکستانی ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے، اور کیا یہ حرکت پاکستان میں مداخلت کرنا نہیں ہے؟ فقیر اور فیپی جو پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہا تھا، افغان خفیہ پولیس نے ہی کابل میں بھارت کے سفارت خانے سے اس کے رابطے کروائے، اور فقیر اور فیپی جس نے حج بھی کیا ہوا تھا اور جو خود کو پکا مسلمان کہتا تھا مگر ہندو مشرکوں سے مال وصول کر کے پاکستان کے مسلمان فوجیوں پر حملہ کرتا رہا، ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے بنائے پشتونستان ایشو کا پہلا بے تاج بادشاہ بھی وہی شخص تھا۔ جب افغانوں نے دیکھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج آ گئی تو اس کے بعد دسمبر 1947 میں ہی افغان ایجنٹوں نے قبائلیوں کے روپ میں پاکستان کے اندر شورش پیدا کر دی۔ نو آزاد ملک پاکستان کے خلاف بھارتی فنڈنگ سے قبائلیوں کو اسلحہ اور پیسہ دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے افغانستان نے اپنی سیکرٹ پولیس کے خاص محکمے بھی تیار کیے۔ بے شک یہ کھلی دہشت گردی اور پاکستان میں مداخلت تھی جس کو افغانوں نے شروع کیا، اور افغانوں کی یہ ننگی جارحیت تاریخ کے اوراق میں درج ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ افغان کہتے ہیں کہ پاکستان نے 1947 سے ہی افغانستان کو اپنا دشمن ملک قرار دے دیا ہوا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ قائد اعظم نے افغان ہمارے ہم مذہب اور بھائی کہتے ہوئے ڈیورنگ لائن پر بنی برطانوی دور کی فوجی چوکیوں کو ختم کر دیا۔ اگر پاکستان نے افغانستان کو دشمن قرار دیا ہوتا تو مزید نئی چوکیاں قائم کرتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے پاکستان کے بننے کے بعد جشن کابل کے موقع پر جو تقریر کی، اس میں ظاہر شاہ نے پاکستان کو سرکاری طور پر افغانستان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ پوری افغان قوم متحد ہو کر انگریزوں کے بنائے پاکستان سے نئی جنگوں کے لیے تیار ہو جائے۔ حتیٰ کہ بھارت سے آئے پائلٹ نے افغان ہوائی جہازوں سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کو پرچیوں کی صورت میں کابل اور دیگر شہروں میں پھینکا۔ زمین پہ رکھے پاکستانی جھنڈے کے پوسٹر جس کو ایک فوجی بوٹ روند رہا ہے آویزاں کیے گئے، اور پھر ریڈیو کابل کو انتہائی اشتعال انگیز طریقے سے پاکستان مخالفت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ گو کہ افغانستان کی پاکستان سے بے جا دشمنی کے بہت سے واقعات ہیں کہ پاکستانیوں کو بدترین دشمن کے طور پر روز اول سے افغانوں نے شمار کیا تھا، نہ کہ پاکستان نے۔ سال ہر سال سے جو افغان پاکستان کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا سنتے رہے ہوں، جب 80 کی دہائی میں یہی افغان پاکستان میں پناہ گزین ہوئے اور 30-40 سال پاکستان میں رہنے کے بعد ان افغانوں کو کم از کم اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستانی فوج، حکومت اور عوام افغانوں کے ہرگز دشمن نہیں ہیں، پناہ دینے والا دشمن نہیں ہوتا۔ اصولی طور پر افغان مہاجرین کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ ظاہر شاہ سے لے کر داؤد خلقی پرچمیوں کا یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان اور پاکستانی افغانوں کے دشمن ہیں ہرگز سچ نہیں، مگر باوجود اس کے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو تعلیمی، جائیداد کی خریداری، شناختی کاغذات، ٹرانسپورٹ، کاروباری سہولتیں اور سب سے بڑھ کر مہاجر کی بجائے اعلیٰ سٹیٹس تک سے نوازا، مگر اس کے باوجود یہی طبقہ پاکستانیوں اور پاکستان سے پہلے سے زیادہ انتہا درجے کی نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ بلا شبہ بیشتر افغان جو مغرب میں آ کر آباد ہو آج بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اکثریت پاکستان سے نکل کر ہی مغرب میں آباد ہو سکی، اور ظاہر ہے کہ ایران کی طرح اگر افغان مہاجرین کی نقل و حمل پر سخت پابندی ہوتی تو یہ افغان مغربی ممالک میں آسانی سے وارد بھی نہ ہو سکتے، مگر اس کے باوجود کہ مغربی ممالک میں آباد پاکستانیوں نے ان کو اپنے دکانوں اور سٹورز پر نوکریاں دیں، مگر پھر بھی گالیاں پاکستان کو ہی دیتے ہیں۔ بہرحال سردار داؤد خان نے
امریکی اسلحہ لینے کی کوشش کی تاکہ اس کی مدد سے پاکستان پر حملہ کر سکے، مگر جب امریکہ سے اسلحہ نہ مل سکا تو پھر روس سے اسلحہ لے کر 1964 میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جو افغان ہر وقت پاکستان کی افغان معاملات میں مداخلت اور تخریب کاری کا شور مچاتے رہتے ہیں، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں کہ داؤد خان نے سب سے پہلے اربن تحریک کاری کا آغاز پاکستان سے کیا تھا اور پاکستان کے شہروں میں بم دھماکے کروائے، سیاسی شخصیات کو قتل کروایا، دہشت گردوں کو افغانستان میں پناہ دی؟ مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان سے جدا ہونے کی صورت میں افغان حکومت نے مکتیبانی طرز پر بلوچ و پشتون جنگجوؤں دستے تیار کیے تاکہ باقی ماندہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خلقی پرچمی دور میں اگر افغان سیکرٹ پولیس کی منشا نہ ہوتی تو اغوا شدہ پاکستانی مسافر طیارے کے ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کا کابل ایئرپورٹ پر قتل بھی نہ ہوتا۔ قبائلی بلوچ، پشتون اور الذوالافکار کے ملیٹنٹ کی افغان حکومت نے پشت پناہی کی۔ کون افغان ایسا ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے؟ مجاہدین دور میں افغان سیکرٹ پولیس نے پشاور کے بچوں کی بس کو اغوا کروایا اور اسلام آباد میں افغان سفارت خانے میں اس اغوا شدہ بس اور اغوا کاروں کو پناہ دی گئی۔ پاکستانی کمانڈوز نے جب اغوا کاروں کو ہلاک کر کے بچوں کو آزاد کرایا تو پورے افغانستان میں پاکستان مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر عجیب بات ہے کہ جس پاکستان نے لاکھوں افغانوں کو پناہ دی، اس ہی پاکستانی قوم کے چھوٹے بچوں تک کو یرغمال بنانے سے یہ باز نہیں آئے۔ ملا عمر کے دور میں طالبان نے پاکستان سے سرحدی جھڑپیں کی اور فرقہ وارانہ کارروائیوں کی بنیاد پر پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر، اہل تشیع کو ٹارگٹ کلنگ کرنے والے دیوبندی دہشت گردوں کو افغانستان میں نہ صرف پناہ گاہیں مہیا کی گئیں بلکہ پاکستان کے دیوبندی دہشت گردوں کو تربیت کے اڈے بھی طالبان نے ہی فراہم کیے اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور سے افغان خفیہ پولیس، موساد اور راہ کے تعاون سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے ابھی تک 80,000 کے قریب پاکستانی ہلاک اور بے شمار بم دھماکے ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود افغانستان کو امن پسند اور پاکستان کو دہشت گرد ریاست کہا جانا سراسر ناانصافی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کہ میڈیا ٹاک شوز میں افغانوں کی پاکستان میں مداخلت اور تخریب کاری کو بے نقاب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلا شبہ تحقیق کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ افغان صحافی اور سیاستدانوں کا یہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کو دشمن کے طور پر لیا ہے۔ یوں بھی منطقی سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی ریاست جس کی مشرقی سرحد اس سے 7 گنا بڑی عسکری طاقت جیسا کہ بھارت کا سامنا ہو، وہ ریاست کسی بھی طور پر دیگر ہمسایہ ممالک سے کشیدگی نہیں چاہے گی۔ مگر افغان پاکستان دشمنی میں کسی منطق کو بھی قبول نہیں کرتے اور یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان سے دوستی کی بجائے دشمنی کو رواج دیا۔ پاک افغان تعلقات میں کشیدگی کا تمام تر فائدہ اس بھارت کو ہے جو ہرگز افغانوں کا حقیقی دوست بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوجی قوت اگر مشرق و مغربی سرحد میں بٹ جائے گی تو اس کا ایڈوانٹیج بھارت کو ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی شہ پر افغان فوج گاہے بگاہے سرحدی جھڑپیں کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوج اور بھاری ہتھیار افغان سرحد لانے پہ مجبور ہو گیا، اور اگر پاکستان اور افغانستان میں سرحدی جھڑپ کسی بڑی جنگ میں بدل گئی تو بھارت افغانستان کی مدد کو ہرگز نہیں آئے گا۔ اس صورت میں نقصان 2 اسلامی ممالک کا ہی ہوگا، مگر افغان پاکستان دشمنی میں اس قدر آگے جا چکے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے ہی فائدے اور نقصان کا اندازہ نہیں رہا۔ اسی طرح سے افغانستان نے بلوچ پشتون علیحدگی پسندوں کو مسلح کیا جس کے باعث پاکستان میں تخریب کاری ہوتی رہی۔ یہ بھی کوئی راز نہیں کہ داؤد خان نے پاکستان میں تخریب کاری کروائی۔ پاکستانی معاملات
معاملات میں مداخلت کی۔ پرچمی دور سے لے کر موجودہ دور کی افغان حکومتیں بھی اسی روش پر قائم ہیں، پاکستان میں مداخلت اور تخریب کاری میں ملوث ہیں۔ افغانستان کی پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردی کروانے کے یہ تمام واقعات کوئی بلیم گیم کا حصہ نہیں، حقیقت ہیں اور ثابت شدہ ہیں، مگر اس کے باوجود افغان الٹا الزام پاکستان کو دیتے ہیں۔ اصولی طور پر ہر انٹرنیشنل فورم اور ٹاک شوز میں پاکستان کی طرف سے افغانستان کی ہمارے ملک پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردی کے واقعات بیان کیے جاتے تاکہ افغانوں کی بلیم گیم پالیسی کو ناکام کیا جاتا، مگر یہ پاکستانیوں کی غفلت اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے موقف کو پیش نہیں کر پاتے۔